الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سن کر نفع اٹھایا لیکن اس نے نہ اٹھایا، یعنی اس علم پر عمل نہ کیا۔ آج کا جو بیان ہے وہ ہے مریض کی عیادت کرنے کا سنت طریقہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو ہمیں وقت نکال کر اس اسلامی بھائی کی عیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے، کہ کسی مسلمان کی عیادت کرنا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمرو اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے۔ وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے مریض کی عیادت کی، اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا، اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رکھے گی۔ یہ بیان الترغیب و ترغیب، کتاب الجنائز، باب الترغیب فی عیادت المرضى، الحدیث نمبر 1314 جیم 4 صفحہ نمبر 165 سے لیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محسن جو ذو سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے، خوش ہو جا کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ماجہ فی ثواب من آدمر رزن، الحدیث 1443 جیم 2 صفحہ نمبر 192 سے یہ حدیث روایت اور یہ بیان روایت ہوا ہے۔ تھوڑا بہت ترمیم اور اضافہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں میں شرکت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے رہیں گے۔ یہ بیان المسند للہ امام احمد مسندابی سعید القدری، الحدیث 11180 جیم 4 صفحہ نمبر 47 سے لیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور ثواب کی امید پر اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی، اسے جہنم 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ سنن ابو داؤد، کتاب الجنائز، باب فی فضل العیادہ،
حدیث نمبر 3097 جیم 3 صفحہ نمبر 248۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی مریض کے عیادت کے لیے جانا ہو تو مریض سے اپنے لیے دعا لازمی کروانی چاہیے کہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ الترغیب والترہیب، کتاب الجنائز، باب الترغیب فی عیادۃ المرضى، الحدیث 19 جیم 4 صفحہ نمبر 166 سے لیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ماجہ فی عیادۃ المریض، حدیث نمبر 1441 جیم 2 صفحہ نمبر 191 سے لیا گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب کسی مریض کی عیادت کو جائیں تو مریض کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک دعا حدیث مبارکہ میں تعلیم فرمائی گئی ہے، ہو سکے تو یہ دعا ہی پڑھ لیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے تو اللہ عز و جل اسے اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیاک۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اسأل اللہ العظیم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیاک۔ دوبارہ میں ایک دفعہ پوری پڑھ دیتا ہوں آیت۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیاک۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔ میں عظمت والے عرش عظیم کے مالک اللہ عز و جل سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد، کتاب الجنائز، باب الدعاء للمریض عند العیادات، الحدیث 3106 جیم 3 صفحہ نمبر 251۔ کہ ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں عیادت کی سنت پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔